اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت قال رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعون الکرام. میرے پیارے بھائیوں، یہ بیان جاری رہے اور واقعات ہوتے رہتے ہیں مختلف، اور نبی علیہ السلام کے گزرنے کے بعد جو حالات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، جو اس کے زندگی میں تھے وہ بھی ہم نے بیان کیے، لیکن پھر بھی اس کے وفات کے بعد بھی مجاہدین کی فتوحات میں کچھ کمی نہیں آئی، بلکہ زیادہ دور دور تک بڑھنے لگے، اور عراق اور شام کے جو بہت بڑے بڑے ملک ہیں قرایات پر پھیلے ہوئے ہیں، مختلف گاؤں ہیں، چھوٹے بڑے شہر ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ان سب پر کفر کے سائے آ گئے تھے، اور کفر کا سایہ جب ایک دفعہ آ جاتا ہے، چاہے مجوسیت کا ہو، چاہے عیسائیت کا ہو، چاہے یہودیت کا ہو، وہ پھر ہٹانے میں بہت بڑا دقت کرتا ہے۔ ان میں سے ہم بیان کر رہے ہیں ابھی۔ پھر مسنا بن حارثہ اہل شام کی ساتھ مصروفیت کی وجہ سے صدیق کو اطلاع دینے میں دیر کی، اور متقدم الذکر یرموک میں جو کچھ ہوا تھا اس کی اطلاع بھی دیر سے دے گئی۔ پس المسنا بنفس نفیس صدیق کے پاس گئے اور عراق پر بشر بن الحسامہ کو اور مغزینیوں پر سعد بن مراتہ العجلی کو نائب مقرر کیا، اور جب مسنا مدینے پہنچے تو آپ نے صدیق کو مرض الموت میں آخری حالت میں پایا۔ وہ مرنا تو ہم سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، اپنے ٹیم پر مرنا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَجَلٍ كِتَابًا وَمُؤَجَّلًا كِتَابًا۔ کوئی نفس نہیں مرتا ہے، کوئی نفس نہیں مرتا ہے مگر اللہ کے حکم سے، اور اس کا اجل پورا ہوا ہوتا ہے۔ تو صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی وقت پورا ہو گیا تھا۔ عمر بن خطاب کو وصیت کی، اور جب صدیق رضی اللہ عنہ نے مسئلہ کو دیکھا تو عمر سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو ایک شام گزارے بغیر لوگوں کو مسنا کے ساتھ اہل عراق سے جنگ کرنے کے لیے متوجہ کرنا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمرہ کو شام میں فتح دے تو خالد کے اصحاب کو عراق واپس بھیج دینا۔ بلا شبہ وہ جنگ کی اچھی طرح جنگ کو جانتے ہیں۔ صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر نے خلیفہ
ابن خطاب بن گئے. انہوں نے وصیت کی ان کی ابو بکر صدیق رضی خلیفۃ المسلمین اول نے اس کے لیے وصیت کی کہ میرے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت دیا جائے. بہرحال سیدنا عمر نے مسلمانوں کو سرزمین عراق سے جنگ کرنے کی طرف متوجہ کیا، کیونکہ خالد بن ولید کے بعد تھوڑے سے جانباز باقی رہ گئے تھے. خالد بن ولید کو یرموک کی طرف چلتا کر دیا اور شام کے اندر جو لڑائی تھا سرحد پر وہ بہت سخت تھا، مقابلہ بہت سخت تھا. ابو عبیدہ بن جراح اور کچھ لشکر ان کے ساتھ تھے، وہ بھی لیکن پھر بھی کمزور پڑ گئے تھے. اس لیے خالد بن ولید کو عراق سے ہٹا کر کے شام بھیج دیا گیا. تو یہاں پر عراق میں بھی بدماشوں نے، لٹیروں نے اور منافقین نے سیر اٹھانا شروع کیا. بس آپ نے بہت سے لوگوں کو تیار کیا اور ابو عبیدہ بن مسعود کو ان کا امیر بنایا، جو ایک شجاع نوجوان اور جنگی چالوں سے کے ماہر تھے. یہ صدی کی زندگی کے آخری دنوں اور سیدنا عمر کی حکومت کے آغاز تک عراق کے آخری حالات. صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات سموار کے روز عشاء کے بعد ہوئی اور اسی شب آپ کو دفن کر دیا گیا. آپ نے 15 روز بیمار رہنے کے بعد 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو وفات پائی. اور ان ایام میں عمر بن خطاب مسلمانوں کو ان کی طرف سے نماز پڑھاتے تھے، اور آپ نے اس مرض کے دوران میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو حکومت دیے جانے کی وصیت کی، اور عثمان بن عفان نے عہد نامہ لکھا جو مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا. تو انہوں نے آپ کو تسلیم کیا، سب نے تسلیم کیا اور آپ کو سمع و اطاعت کی. صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت 2 سال اور 3 ماہ رہی اور وفات کے روز آپ کی عمر 63 سال تھی. اسی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفات پائی تھی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں اکٹھا رکھا، اسی طرح اس نے قبرستان میں بھی اکٹھا کر دیا. رضی اللہ عنہ وارضا. دونوں کو قبرستان مطلب ہے کہ ام المومنین کے جو حجرہ تھا، پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تدفین ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حجرے میں ہوا تھا. صدیق اکبر کو بھی ان کے پاس ہی دفنایا گیا، نبی علیہ السلام کے پہلو میں، اور وہاں پر ایک قبرستان میں اکٹھا ہو گئے دونوں دوست. محمد بن سعید ابو قطن عمر بن الیسیم سے بحوالہ ربیع بن حسان الصائغ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی انگوٹھی کا نقوش نام القادر باللہ تھا.
اس پر یہ نقوش تھا القادر باللہ، اور یہ روایت غریب ہے، یہ بتلاتے ہیں اس کے انگوٹھی کے بارے میں جو حضرت ابوبکر کے صدیق کی سوائح و سیرت اور زمانے اور آپ کے روایت کردہ حدیث اور آپ سے جو احکام مروی ہے انہیں ایک جلد میں بیان کیا ہے، یہ اس کا بیان آئے گا ابھی۔ اور آپ کے بعد امیر المومنین عمر ابن خطاب فاروق نے حکومت کو اچھی طرح سنبھالا، اور آپ سے پہلے شاہ سے جن کو امیر المومنین کا نام دیا گیا، اور سب سے پہلے معاویہ بن شیبہ نے آپ کو یہ سلام کہا، اور بعض کا قول ہے کہ کسی دوسرے شخص نے کہا، جیسے کہ ہم نے عمر بن خطاب کی سیرت سوائن میں ایک الگ جلد میں اسے مفصل طور پر بیان کیا ہے۔ اور آپ کا مسند اور امروہی اثار ایک اور جلد میں باب اور بیان کیے گئے ہیں۔ صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے متعلق عمران شام کو شداد بن اوس اور محمد بن جریح کے ہاتھ لکھ کر اطلاع بھجوائی۔ یہ دونوں وہاں پہنچے تو لوگ یرموک کے روز رومی فوجوں کے سامنے صف آرا تھے، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ عمر نے ابو عبیدہ کو فوجوں کا امیر مقرر کیا اور خالد بن ولید کو معزول کر دیا۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا وہ یہی تھا، اور یہ بہت خسارے والا تھا۔ بہرحال لوگ جو بھی کہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، ذاتی رنجش کی بنا پر یا کوئی اور غلطی پر، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں خالد نے بغیر کسی حکم کے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا تھا، اور نبی علیہ السلام کو آ کر کے کسی نے بتایا کہ خالد بن ولید نے بہت سارے لوگوں پر جو اپنے دین کو چھوڑ کر صحابی بولتے ہیں یا مسلمان بولتے ہیں حد صاف کیا، اور اس کے پیچھے آدمی بیچ کر کے خالد بن ولید کو بلایا، اور یہاں تک کہا ہاتھ اٹھائے کہ یا رب العالمین، میں خالد کے اس اعمال سے بیزار ہوں، جو اعمال اس نے کیے اس سے میں بیزار ہوں، اور اپنے طرف سے جتنے آدمی اس نے مارے تھے ان کا دیت بھی دے دی، لیکن خالد بن ولید کو معزول نہیں کرایا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالتی ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ان کو معزول کرا دیا۔ بس کیا کرے، ہمارے اسلام میں جب بھی ترتیب بنا، ترتیب بگاڑ دیا گیا، اللہ جانے کیوں۔ اور سلمہ نے بحوالہ محمد بن اسحاق بیان کیا ہے کہ عمر نے خالد کو اس لیے معزول کیا تھا کہ آپ کو ان کے متعلق کچھ باتوں کی اطلاع ملی تھی، اور مالک بن نویرہ کا معاملہ بھی تھا۔ یہ پہلے صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا بیان گزر بھی چکا ہے کہ نویرہ کو قتل کر کے عمر نے اس کو جانتا تھا، اور خالد نے کچھ پرواہ کیے بغیر اندر جا کر کے خلیفۃ المسلمین سے ملا، انہوں نے بھی دیت دی ان کا، لیکن خالد کو اف تک نہیں کہا، اور دوبارہ سپہ سالار بن کے
کچھ فتوحات کے لیے بھیج دیا۔ یہ دیکھو کمال ہے۔ جب وہ راستے میں آ رہا تھا تو خالد نے اس کو بولا کہ اے بن شمامہ میرے سامنے آؤ، تو عمر نہیں گئے سامنے، اور تھوڑا دیر کھڑے ہو کر کے باہر نکل گئے اور چلے گئے۔ شاید آ گئے ہوتے تو کیا ہاتھ پائی ہوتی یا کیا بات چیت ہوتی، اور وہ اپنی جنگ پر بھروسہ کرتے تھے۔ بس جب عمر رضی اللہ کو حکمران بنے تو آپ نے سب سے پہلے خالد کو معزول کی بات کی اور فرمایا وہ کبھی میرے کسی کام کے حاکم نہ ہوں گے، میرے کسی کام کے بھی وہ حاکم نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں کیوں عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا کہ اگر خالد رضی اللہ اپنے تکذیب کرے تو وہ اپنے تکذیب نہ کرے تو وہ معزول ہے، ان کے سر سے ان کا عمامہ اتار دیجئے اور ان کے مال کو نصب کر کے تقسیم کر دیجئے۔ اور جب ابو عبیدہ نے خالد سے یہ بات کہی تو خالد نے انہیں کہا کہ مجھے مہلت دیجئے تاکہ میں اپنے ہمشیرہ سے مشورہ کروں، اور وہ اپنے ہمشیرہ کے پاس گئے جو خارج بن ہشام کی بیوی تھی، اور اس بارے میں آپ نے اس سے مشورہ لیا تو آپ کے ہمشیرہ نے آپ سے کہا بلا شبہ عمر رضی اللہ آپ کو کبھی پسند نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے اپنی تکذیب بھی کر دی پھر بھی وہ آپ کو جلد ہی معزول کر دیں گے۔ آپ نے ہمشیرہ سے کہا قسم اللہ کی قسم آپ نے درست کہا، اور پس عبیدہ نے آپ سے تقسیم کی خطا کہ آپ کی ایک جوتی بھی لے لی اور دوسری جوتی آپ کے لیے چھوڑ دی۔ خالد کہہ رہے تھے میں امیر المومنین کی سمع و اطاعت کروں گا۔ اندازہ لگاؤ اتنی بےعزتی جو خالد بن ولید کی ہوئی، سارے فوج کے سامنے جو کل تک اس کا سپہ سالار اعلیٰ تھا، اس کے حکم پر بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، آج ان کے سامنے اس اپنے امیر کا پگڑی بھی اتار دیا۔ حالانکہ پگڑی تو آدمی کا اپنا ہوتا ہے، ہر آدمی کا سر پر جو ٹوپی ہوتا ہے وہ ان کا اپنا ٹوپی ہوتا ہے، یا اگر کسی سے چرایا ہو تو بہر حال وہ واپس دے۔ دوسرا جو ایک جوتی ان سے نکالا اور ایک چھوڑ دیا، آپ بتاؤ بھائیو میرا، کیا جوتی بندے کے اپنے نہیں ہوتے؟ یا حضرت عمر نے اس کو دیے تھے جو ان سے بچوں کی طرح ایک واپس مانگا کہ واپس دے دے مجھے؟ ایسے حرکات اور واقعات تو بچے بیان کرتے ہیں، مگر خالد بن ولید کے تذلیل کے لیے یہ کیا گیا۔ آج اگر ہم لوگ اپنے امیر کی اطاعت نہیں کرتے ہیں یا اس کے ساتھ جاتے نہیں ہیں یا ان پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، تو کیا عمر کے بارے میں، خالد بن ولید کے بارے میں بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگاؤ۔ اتنے بڑے سپہ سالار کو بےعزت کرنا بلا وجہ ٹھیک ہے، معزول کر دو،
پگڑی اتارنے کا کیا کام ہے؟ جوتی اتارنے کا کیا کام تھے یا کیا حق ہے آپ کو؟ مغل اسلام میں ایسے بہت سارے جب بھی حالات سور گئے ہیں، فتنے برپا ہو گئے، فتنے کھڑے ہو گئے. کیا کرے ہم؟ آج بھی بری حالت ہے. بہرحال اس نے اتنا بےعزتی کرنے کے بعد بھی کہا کہ میں امیر المومنین کی سمع و اطاعت کروں گا. اگر وہ انکار کر دیتا، خدا نہ خواستہ انہوں نے انکار کر دیتا، ان کے تحت بہت کافی افواج تھی، بلکہ پورا تھی، تو کیا وہ اپنے امیر کے ساتھ نہیں دیتی تھی؟ وہ فوج جان اس پر قربان کر دی تھی، اور اسلام میں بہت بڑا دھماکہ ہو جاتا اور نقصان پیدا ہوتا اور فتنہ کھڑا ہو جاتا. پھر کیا بنتا؟ لیکن خالد بن ولید جتنے بہادر اور شجاع تھے، سیف اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیف اللہ نام کو بھی نہیں دیکھا. کم سے کم خالد کے نہیں، سیف اللہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام تھا، ان کا احترام تو کرتے، بےزتی تو ان کا نہیں کرتے. اس سپہ سالار کو جو رومیوں کو اس نے تس نس کیا، اور ابھی آگے بیان ہے ان کا، ایرانیوں مجوسیوں کو تس نس کیا، مسلمان بلائے، غنیمت لوٹے، مدینہ بیچ دیے، جس سے مدینہ والے پلے پھولے اور آرام سے سو رہے تھے. بہت سارے اصحاب یہ لڑتے تھے، جان آگے کرتے تھے، اور وہ غنیمت اکٹھے کر کے مدینہ بیچتے. پھر بھی ان کا بےزتی ہو گئی. ایک عجیب بات ہے، اور سمجھنے کی اور فکرنے کی اور سوچ کرنے کی بات ہے. دل دکھتا ہے یہ حالات سن کر کے. اس کا احترام کرنا چاہیے تھا، اس کے درجے بڑھا دینا چاہیے تھا. ان کے دل پر کیا گزری اللہ جانے. اگر وہ انکار کرتا تو آپ مسلمانوں میں وہ حال دیکھتے اور وہ مارا ماری دیکھتے جو آج تک نہ سنبھل جاتے. بہرحال ابن جریر نے صالح بن کیسان سے بیان کیا ہے کہ عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو امیر بنایا اور خالد کو رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، تو آپ نے سب سے پہلے جو خط ابو عبیدہ کو لکھا، اس میں فرمایا، میں آپ کو اس اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں جو باقی رہے گا، اور اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی. اور اس نے ہمیں دولت سے ہدایت دی اور ہمیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آیا. میں نے آپ کو خالد بن ولید کی فوج پر امیر مقرر کیا، پس آپ ان کی اس ذمہ داری کو سنبھال لیں جو آپ پر فرض ہے. ایک بات ہونی چاہیے، ابو عبیدہ اس کی متاحت تھا خالد بن ولید کی. انہوں نے بھی کوئی خاطر نہیں کیا کہ میں اسے قبول ہی نہیں کرتا ہوں، یہ میرا امیر ہے، میرا کمانڈر رہا ہے. دیکھو تو کیسے دنیا ہے، یہ دنیا ہے بھائی، یہ دنیا ہے.
اس نے ہمیں دلالت سے ہدایت دی اور ہمیں تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے گیا۔ میں نے آپ کو خالد بن ولید کے فوج پر امیر مقرر کیا، پس آپ ان کی ذمہ داری سنبھالے۔ جو آپ پر فرض ہے مسلمانوں کو غنیمت کی امید پر ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اور نہ انہیں کسی منزل پر اس حالات کے جنگ پڑتال کرنے سے قبل اتارنا، اور یہ کہ لوگوں کو حفاظت میں بھیجنا اور مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے اجتناب کرنا۔ اور اللہ نے میرے ذریعے سے تمہاری آزمائش کی ہے اور تمہارے ذریعے سے میری آزمائش ہے۔ دنیا سے آپ اپنی آنکھ بند کر لو اور اپنے دل کو اس سے غافل کر دو، اور ان باتوں سے بچنا جنہوں نے تجھ سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور میں نے ان کے قتل ہونے کی جگہوں کو دیکھا ہے، اور آپ نے انہیں دمشق کی طرف روانگی کا حکم دیا ہے، اور آپ نے فتح یرموک کی اطلاع و بشارت ملنے کے بعد خط لکھا، اور خمس بھی آپ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اور ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ صحابہ نے یرموک کے بعد اجنادین سے جنگ کی، پھر بیسان کے قریب الروغا مقام پر ارد العور کے فجل کے ساتھ جنگ کی، کیونکہ اس مقام پر انہیں بکثرت کیچڑ سے وابستہ پڑا، اس لیے اسے الروغا کا نام دیا گیا ہے۔ پس انہوں نے انہیں کیچڑ میں روک دیا اور صحابہ نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اور راوی بیان کرتا ہے کہ اس وقت عمر کی طرف سے ابو عبیدہ کی امارات اور خالد کی معزولی کی اطلاع آئی۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ ابو عبیدہ کی امارات کی اطلاع معاصرہ دمشق میں آئی تھی، اور یہی مشہور۔ سیب بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب ابو عبیدہ نے یرموک سے کوچ کیا اور فوج ان کے ساتھ مرج السفر میں پرکش ہوئے اور آپ محاصرہ دمشق کا عزم کیے ہوئے تھے، اچانک آپ کو اطلاع ملی کہ انہیں حمص سے کمک مل گئی ہے، اور آپ کو یہ اطلاع بھی ملی کہ فلسطین کے علاقے میں فحل میں رومیوں کی بہت بڑی فوج جمع ہو چکی ہے، اور آپ کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ دونوں باتوں میں سے کس کو پہلے اختیار کرے۔ بس آپ نے اس بارے میں عمر کو خط لکھا تو اس کا جواب آیا کہ دمشق سے ابتدا کیجیے، کیونکہ وہ شام کا قلعہ اور ان کا دارالخلافہ ہے۔ بس جلدی سے اس پر حملہ کیجیے اور اہل فحل کو ان سواریوں کے ذریعے غافل رکھو جن کے سامنے کھڑے ہیں۔ پس اگر اللہ تعالیٰ دمشق سے قبل اسے فتح کر دے تو ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں، اور اگر دمشق اس سے پہلے فتح ہو جائے تو آپ اور آپ کے ساتھی چلے جائے اور دمشق پر قائم مقام مقرر کر دے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے تو آپ خالد رضی اللہ کو حمص چلے جائے اور عمرو بن العاص اور شلجیل کو اردن اور فلسطین پر حکمران بنا کے چھوڑ جائے۔ سیب بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے فحل کی طرف 10 امراء کو بھیجا، اور ہر امیر کے ساتھ 5 امراء تھے، اور سب پر عمارہ بن مخشی صحابی امیر مقرر تھے۔ بس یہ لوگ مرج السفر سے فحل کی طرف گئے، اور انہوں نے وہاں تقریباً 80,000 رومیوں کو پایا، اور انہوں نے اپنے ارد گرد پانی چھوڑ رکھا تھا، جس سے زمین کیچڑ والی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس جگہ کا نام الروغا رکھ دیا تھا۔
اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر فتح دیا، اور یہ پہلا قلعہ تھا جو دمشق سے پہلے فتح ہوا، جیسا بھی اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ ابو عبیدہ نے دمشق اور فلسطین کے درمیان ایک فوج بھیجی اور زوال کلاخ کو ایک فوج کے ساتھ دمشق اور حمص کے درمیان بھیجا تاکہ کمک انہیں ہرقل کی طرف سے ملے اسے واپس کر دے۔ ان لوگوں کو جو وہاں عیسائی جمع ہوئے تھے پانی چھوڑ دیا گیا تھا اور وہ تیار تھے جنگ کے لیے، اور ہرقل سے بھی فوج اور امداد بھیجی جا رہی تھی، تو بیچ میں راستہ روکے تاکہ وہ نہ جائے۔ ابو عبیدہ دمشق جانے کے لیے مرج الصفرہ سے روانہ ہوئے اور آپ نے خالد بن ولید کو کلب میں مقرر کیا۔ ابو عبیدہ اور عمرو بن العاص میمینہ اور مسیرہ میں سوار ہوئے، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور سواروں کے سالار عیاد بن عنم اور پیادوں کے سالار شرجل بن حسنہ تھے۔ پس یہ لوگ دمشق آ گئے، جس کا حکمران نسطاس بن نسطوس تھا۔ خالد بن ولید مشرقی دروازے میں پر اترے اور اس کے ساتھ ہی باب کے سان تھا۔ ابو عبیدہ الجابیہ کے بڑے دروازے پر اور زید بن ابی سفیان جابیہ کے چھوٹے دروازے پر اترے۔ عمرو بن العاص اور سرجیل بن حسنہ شہر کے بقایا دروازوں پر اترے اور مناجک اور قلعہ کے شکن حالات نصب کر دیے۔ ابو عبیدہ نے ابو درداء کو برزہ میں ایک فوج کے ساتھ گارڈ میں بٹھا دیا، وہ آپ کے مددگار ہو، اور اسی طرح فوج میں بھی جو دمشق اور حمص کے درمیان ہے، اور انہوں نے 70 راتوں تک دمشق کا شدید محاصرہ کیا، اور بعض 6 ماہ اور بعض 14 ماہ بیان کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ باقی بیان انشاءاللہ کل۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔